کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں. صرف جناب اسپیکر میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں یہ پالیٹکس نہیں, یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ایوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے. اور جناب اسپیکر, یہی یہ فورم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو. اس فورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے, اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ نے 3 جنوری 2024 کو ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس میں وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکنگ مانی گئی تھی. ایشو اس پہ آپ نے بات کر لی. جناب اسپیکر, میں صرف دیکھیں, میں نے آپ سے پوائنٹ آف آرڈر سپریٹلی مانگا, آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے, تو کائنڈلی پلیز. جی, سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا 3 جنوری 2024 کو. وزیر اعظم سے جناب اٹارنی جنرل کی وساطت سے ایک انڈرٹیکنگ مانگی. وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیر اعظم صاحب خود ہے, اس آفس کا بڑا احترام ہے ہمیں. اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق ہو. جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے. جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے ہمارے حاجی امتیاز صاحب ہے, یہ اس ہاؤس کا معزز رکن ہے. آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں. آج اس ایوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے, اس کو راتوں رات غائب کروایا گیا ہے. یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی, وہ کسٹڈی میں نہیں ہے. میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا ہے. جناب اسپیکر, میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا, وہ میں آپ کو دکھا دوں. جناب اسپیکر, ہم یہ دکھا رہے ہیں, یہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جناب اسپیکر, بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں, بس ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. آپ نے رول آف لا رکھنا ہے, آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا. آپ ہمارے لیے اتنی ہی اسپیکر ہے جتنے آپ ان کے اسپیکر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ اسپیکر بنے بجائے اس کے کسی پارٹی کے اسپیکر بنے. آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے. میں وزیر اعظم کو تو ریمائنڈ کرا چکا ہوں. سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لی, آپ کا آفس ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے, ہم قانون کو پیش کریں گے. ہمارے لیڈر کے خلاف 200 کیسز آئے اور 300 مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جبری جمشیدیاں ختم ہوں. تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں. آئیں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اور خدا کے لیے کوئی ڈائلاگ اوپن کر لو. اب بھی جناب وزیر اعظم, میں آپ سے گزارش کروں, یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر. آئیں کوئی ڈائلاگ اوپن کریں, اپنے ملک کو بھی بچائیں, اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں. تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. سیاست کریں, ضرور سیاست کریں. آپ کا اگر کوئی بندہ گرفتار ہے, اس کی بات کریں, اس کو گرفتار نہ ہونے کی, اس کو آزاد ہونے کی بات کریں, لیکن پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں. اور یہاں بیٹھ کر جو آپ بات کریں وہ ہم آنگی کی کریں, اور جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں آپ کو بھی پتہ ہے جناب, ہمیں بھی پتہ ہے, ان پر بھی تو بات کی جائے. بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے, جو انسانیت کی قدروں پر یقین رکھتا ہے, جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے, آج اس کا دل دکھی ہے. اور یہ کافی عرصے سے, جب سے اسرائیل معرض وجود میں آیا, فلسطینیوں کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی, ان پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے, ان پر اتنے ظلم ہوئے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں ڈھونڈنی اتنی آسان نہ ہو. جناب اسپیکر, مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی باک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ فلسطینی کمزور, امت اسلامیہ کمزور, اسرائیل طاقتور ہے, اور اس کے حواری بہت ہی طاقتور. اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں, جو ممالک کھڑے ہیں,
वैसे तो इंसानी हकूक की बात करते वो थकते नहीं, छोटी छोटी बातों पर तो इतने बड़े बड़े केसेस बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े उनके दावे होते हैं कि इंसानी हकूक की वहां पर खिलाफ वर्जी होगी, इंसानी हकूक की वहां पर खिलाफ वर्जी होगी। वो जानवरों की हकूक की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं, वो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इजराइल जिस बेईमाना तरीके से, जिस खौफनाक अंदाज से, जिस जुल्म के साथ वो फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनका खून कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज इस ग्लोब की, इस कुर्रा अर्ज की सारी इंसानियत को खड़े होकर यह बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। कमजोर और ताकतवर की यह जंग है, और ताकतवर अपने ताकत के नशे में हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो इंसानियत की तजलील है। जनाब स्पीकर, कहां गया जेनीवा कन्वेंशन, कहां गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां गया सलामती काउंसिल, कहां गई ये यूएनओ, कहां गई वो सारी तंजीमें जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज तो ये हो रहा है जनाब स्पीकर कि स्कूलों पर बमबारी करके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अस्पतालों को नहीं बख्शा जा रहा है, मरीजों को मार दिया जाता है, मरे हुए लोगों को भी बम्बार्डमेंट करके और मारा जा रहा है। और हद तो यह है कि कल परसों जो कुछ हुआ ईरान में, उसकी मिसाल कहां मिलती है? क्या ये जो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी है, इंसानियत की बात करने वाले, इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करने वाले, बैनुल अक़वामी हदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, मुल्कों की सोवरेनिटी की बात करने वाले, इंडिपेंडेंस की बात करने वाले, उन्होंने क्या कहा है? इस्माइल हानिया को नहीं मारा गया, ये इन तमाम वो जो तमाम नॉर्म्स थे, वो जो तमाम वो इखलाकियात थी बैनुल अक़वामी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वो ताकतवर हैं, और जिनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है वो कमजोर। सबको पता है, हमें भी पता है। लेकिन जनाब स्पीकर, आज इस्माइल हनिया और उसके खानदान की ये जो कुर्बानी, फिलिस्तीनी जो कुर्बानियां दे रहे, उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं है। लेकिन यह भी एक अजीब इत्तेफाक है कि फिलिस्तीन की आज़ादी की अगर जंग हो, वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए उनके मुल्क पर कब्जा हो, उसको कोई और मानी पहना दिए जाते हैं। कश्मीर की बात हो तो उसका एक और बात की जाती है। लेकिन अगर यही मसला कहीं और दरपेश हो तो फौरी तौर पर उसका हल निकल आता है। यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो हरकत में आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शुरू हो जाता है, और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो भी चलाना शुरू कर देती हैं। इस पे सोचने की ज़रूरत है। हम आज ये खुशाइन बात है कि हम सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद मंजूर की है, उस पर मैं सबको डिवाइड के उस तरफ भी और इस तरफ भी खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, हम भी क्यों उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं? किसी को हमारा डर क्यों नहीं है? उसकी भी एक वजह है कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया है। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ, वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम है। हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा? हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू जब कांग्रेस को खिताब करने के लिए जाता है अमेरिका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं,
جو ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے وہ وہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ تو یہ کون سی، یہ کہاں کی انسانی حقوق کی علمبرداری ہے کہ ایک طرف تو خون بہایا جا رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، اس سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے پوری دنیا اس وقت ایک طرف اور چند ممالک ایک طرف۔ جناب اسپیکر، جتنا بھی دکھ کیا جائے اسماعیل ہانیہ کی اس شہادت پر وہ کم ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں یہ ایک بات یہاں ضرور اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز میں طاقت ہو، جب ہم کوئی آواز بلند کریں، 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے نہیں سنی جاتی جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے رہنما اور زعماء یہاں موجود ہیں، کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے الجھ کر اپنا سارا جو نظام تھا اس کو تباہ کر لیا۔ ہم کسی چیلنج کو بھی بحیثیت قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی بھی مشکل کو بحیثیت قوم کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا لیا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس طرح اس سے باہر نکلنا ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوتے، تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے، کتنی تعداد ہے اسرائیل کی، کتنی پاپولیشن اور کتنی آپ کی ہے، ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں ان کی کتنی آبادی ہے، کتنی طاقت ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر بھی کمزور ہیں اور وہ اکیلا ہم سے طاقتور ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے معاشرے میں انہوں نے بہت سارے معاملات کو اس طرح کنٹرول کیا ہے جس سے ایک معاشرہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو قوتیں کھڑی ہیں ان سے ہم سب لوگ خائف ہیں، ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے معاملات کے آگے مجبور اور بے بس اور بے قص ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، 7 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر، یہاں تو کبھی ہم نے بحث نہیں کی اس پر کہ ہم کس طرح اس مشکل سے باہر نکلیں، کس طرح ان چیلنجز سے عہدہ برا ہوں۔ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے، نہ ہاؤس کے اندر نہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، جو پاکستان سے ٹوٹ کر محبت نہ کرتا ہو، جو پاکستان سے عشق نہ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ خراشیں ڈال ڈال کر خراب کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا، ہم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، تقسیم در تقسیم، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی معاشرے کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی علاقائی تقسیم کر کر کے ہم نے چھوڑا کیا۔ خدا کے لیے یہ قراردادیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ان میں طاقت جب آئے گی جب پاکستان میں ہم آہنگی ہوگی، یکسوئی ہوگی، آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، جب لوگوں کو، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ 25 کروڑ لوگ ایک ہیں، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پھر جب آپ اسرائیل کو کہیں گے کہ خبردار، کل اگر تم نے یہاں پر بمبارڈمنٹ کی، کل اگر تم نے فلسطینیوں کا خون بہایا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو وہ سنے گا یہ بات، آج نہیں سنے گا۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، آئیں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور خدا کے لیے کوئی ڈائلاگ اوپن کر لو اب بھی۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کروں، یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، آئیں کوئی ڈائلاگ اوپن کریں، اپنے ملک کو بھی بچائیں، اور
ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. سیاست کریں, ضرور سیاست کریں. آپ کا اگر کوئی بندہ گرفتار ہے اس کی بات کریں, اس کو گرفتار نہ ہونے کی, اس کو آزاد ہونے کی بات کریں, لیکن پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں. اور یہاں بیٹھ کر جو آپ بات کریں وہ ہم آنگی کی کریں, اور جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں آپ کو بھی پتہ ہیں جناب, ہمیں بھی پتہ ہیں, ان پر بھی تو بات کی جائے. اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ میں فلسطینی عوام کو, ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کشمیر کے ان عظیم دوستوں کو جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کی رات جتنی بھی سیاہ ہو, جتنی بھی کالی ہو, جتنی بھی گھمبیر ہو, لیکن ایک نہ ایک دن کسی سویرے کے انشاءاللہ تعالیٰ دہلیز پر اس کو دم توڑنا پڑتا ہے اور ایک سورج طلوع ہوگا, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی آزادی کا ہوگا اور کشمیر کی آزادی کا ہوگا. شکریہ جی. جمعے کی نماز کے فوراً بعد یہاں پہ نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا. مولانا غفور حیدری صاحب. الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ولا تقولوا لمن